اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین مکرم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو 7 نیوز کی اسپیشل نشریات برکت رمضان کے خوبصورت سیگمنٹ گلہائنات میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ ارشین خالد. ناظرین مکرم، آج 7ویں سحری ہم آپ کے ساتھ اختیار کریں گے. 7واں روزہ آج ہے. یہ رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے. جس طرح ہم پورا سال اس کا انتظار کرتے رہے کہ ماہ صیام آئے گا، کیونکہ اس میں عبادات کا رجحان بڑھ جاتا ہے. راتوں کو قیام ہوتا ہے، دن کو روزہ رکھا جاتا ہے اور تلاوت کلام مجید کی جاتی ہے، صدقہ زکوٰۃ دیا جاتا ہے. لوگوں نے اپنا جو فطرانہ وغیرہ دینا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. جو بہت زیادہ غریب لوگ ہیں وہ بھی اس مہینے میں آ کے خوش ہو جاتے ہیں، تاکہ جو امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے صاحب استطاعت کی ہے وہ نکالتے ہیں، ان تک پہنچتا ہے. تو آپ بھی کوشش فرمائیں، کیونکہ سب سے افضل صدقہ ناظرین اپنے گھر والوں پہ صدقہ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پہ صدقہ کرنا، یہ سب سے افضل صدقہ ہے. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں کہ کون مستحق ہے جس تک ہم نے راشن پہنچانا ہے یا پیسے جس صورت میں بھی آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد اپنے ہمسایوں میں، کیونکہ ہمسایوں کے بہت سارے حقوق ہیں، ان کا بھی حق ہے. اس کے بعد پھر اپنے محلے میں یا گرد و نواح میں. کچھ لوگ اس کی تشہیر بہت کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ دکھلاوا ریاکاری جو ہے اس کے ساتھ نیکی ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے. جب انسان نے نیکی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے نا ناظرین مکرم. اب ہمیں نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود پاک صاف ہونا پڑے گا، پاک صاف جگہ دیکھنی پڑے گی، وضو کرنا پڑے گا. اس کے بعد جا کر ہم نماز پڑھیں گے. اگر اس میں تھوڑا سا بھی دکھلاوا یا ریاکاری آ جائے گی، اب وہ عبادت نہیں رہے گی، اس کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کل بروز قیامت کچھ لوگوں کی نمازیں ایسی ہوں گی، میں کالے کپڑے پہ لپیٹ کے ان کو واپس دے دوں گا، ان کے منہ پہ ماروں گا. اللہ فرمائے گا مجھے تمہارے رکوع کا، سجود کی، اللہ فرماتا ہے مجھے کمی نہیں ہے. عبادت کے لیے فرشتے بہت زیادہ تھے، لیکن اس میں اخلاق دیکھا جاتا ہے، اس میں نیت دیکھی جاتی ہے. جہاں پہ دکھلاوا ریاکاری آ جاتی ہے وہاں پہ ناظرین کرم جتنی بڑی نیکی کر لیں وہ ضائع ہو جاتی ہے. اب ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ایک چودھری صاحب نے راشن تقسیم تو کرنا ہے، لیکن گھر کے باہر بہت لمبی قطار لگی ہوئی ہے. صبح سے لوگ کھڑے ہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ چودھری صاحب 3 بجے اٹھیں گے، ظہر کے بعد آئیں گے، اس کے بعد آپ کا شناختی کارڈ چیک کیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو راشن دیا جائے گا. اب سرکار فرماتے ہیں صدقہ وہی ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. اب یہ جو دکھلاوا کر کے فوٹو بنا کر پھر سوشل میڈیا کے لیے اس طرح کے معاملات میں جب آ جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے یہ دکھلاوا ریاکاری ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کوئی بھی نیکی کرنی ہے ناظرین کرم، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اسی کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہے اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں. بے شک بے شک آپ نے بڑا خوبصورت پیغام ہم سب کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی دیا ہے. اللہ پاک ہمیں اس پیغام پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ سحر کے خوبصورت لمحات ہم آپ سب کے ساتھ گزار رہے ہیں اور ان خوبصورت لمحات میں حضور کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس سحری کے خوبصورت لمحات کے نسبت سے ایک واقعہ ہے کہ ایک بار حضور اور حضرت علی بیٹھے سحری کر رہے تھے، سحری تناول فرما رہے تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں کہ حضور اذان کا وقت ہو گیا ہے، آپ سحری کھانا بند کر دیں. تو حضور فرماتے ہیں ایسے ایسے یوں سر ہلایا، روایت میں آتا ہے سر ہلایا. تو حضرت بلال واپس چلے جاتے ہیں اذان دینے کے لیے. تو حضرت بلال ایک عورت جو کہ انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ اذان دیتے تھے. اس کے گھر پہ چھت اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں حضور کو منع کر کے آیا ہوں کہ آپ سحری کرنا بند کر دیں، تو کیا اللہ کے نبی نے سحری کھانا بند کی ہے یا نہیں، میں ایک بار دیکھ آتا ہوں. تو حضرت بلال واپس آئے اور حضور کو دیکھا تو حضور سحری تناول فرما رہے تھے، کھانا ان کا جاری و ساری تھا. تو حضرت بلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، آپ کھانا بند کر دیں تو میں جا کے اذان دوں. تو حضور فرماتے ہیں کہ بلال، اللہ پاک کی قسم ابھی سحری کا وقت باقی تھا، اگر تم قسم نہ کھاتے تو اللہ ابھی سحری کا وقت نہ ختم کرتا. تمہاری قسم کا مان رکھنے کے لیے اللہ پاک نے سحری کا وقت چند منٹ
پیچھے کر دیا ہے. تو بلال کی قسم جھوٹی نہ پڑ جائے اس لیے اللہ پاک نے سحری کا وقت پیچھے کر دیا. حضرت علی پاس بیٹھے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک حضور کھاتے رہتے سحری کا وقت ختم نہ ہوتا. ناظرین حضور نے ہمیں اپنی 63 سال کی عمر میں تمام جینے کے طریقے سکھا دیے ہیں. ہمیں شروع سے لے کے آخر تک اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے وہ ہمیں سب کچھ بتا کے جا چکے ہیں. رمضان گزارنے کے طریقے وہ ہمیں بہت اچھے انداز میں سکھا کے جا چکے ہیں. اگر ہم مطالعہ کریں پڑھیں سنیں تو پھر ہم حضور کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں. ان کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں. حضور نے اپنی زندگی میں 9 رمضان المبارک گزارے ہیں. مطلب جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں اور دنیا سے پردہ فرمانے تک حضور نے 9 رمضان المبارک اس دنیا میں گزارے ہیں. اور اس 9 رمضان المبارک میں حضور نے تمام تر طریقے کیا عبادت افضل ترین ہے, کس عبادت کا ثواب زیادہ ہے, کس وقت پہ عبادت کا ثواب زیادہ ہے, کیا کرنا چاہیے, کس بات سے منع فرمایا ہے, ہر چیز کے طور طریقے ہمیں وہ بتا گئے ہیں. حضور سحری کے آخری لمحات میں مطلب ہم سحری کرتے ہیں نا تو اذان سے کچھ دیر پہلے ہم کھانا شروع کرتے ہیں. تو یہ بھی حضور کی سنت ہے. حضور آخری لمحات میں کھاتے تھے تاکہ بھوک کا عرصہ کم رہے. اور مغرب سے جیسے ہی سورج ڈھلنے لگتا تھا تو وہ کھجور سے یا پانی سے اپنا روزہ افطار کر لیتے تھے. اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ ان کی امت کو کم سے کم عرصہ بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے. جیسے اب یہ بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں رہتا کہ سورج کب ڈھل رہا ہے. ہم ٹی وی کے اور یہ اپنے جو کیلنڈرز ہیں اس کے مطابق ہم اپنا روزہ افطار کرتے ہیں. لیکن اب جو کیلنڈرز ہیں اس پہ جو اوقات کار ہمیں دیے گئے ہیں یہ احتیاطاً 2-2.5 منٹ آگے کے ہیں کہ ہم جلدی روزہ افطار نہ کر لیں. لیکن جب سورج نظر آتا تھا اور سورج ڈھلتا تھا, سورج کی پہلی نوک جب سمندر کو چھوتی تھی تو حضور روزہ افطار کر لیتے تھے. اب چونکہ ہمیں سورج نظر نہیں آتا تو ہم اپنے کیلنڈرز کے مطابق روزہ افطار کرتے ہیں. ناظرین یہ ساری کوششیں کاوشیں یہ ساری سنتیں حضور نے ہمیں بیان کی ہیں, ہمیں سکھائی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام, آپ سب کے علم میں ہے کہ وطن عزیز ملک پاکستان سے ہر روز ہم نے نئے نئے چہرے مدعو کر رکھے ہوتے ہیں جن سے ہم حضور کی نعتیں سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ بڑے ہی خوبصورت ثنا خوان اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے نواز رکھے. ناظرین کرام, ایک ہمارے اس فیلڈ میں بہت سارے نعت خوان جاننے والے ہیں, سارے قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں. لیکن یہ میرے وہ بھائی ہیں جو خالصتاً اچھے بزنس مین ہیں لیکن اس کے باوجود خالصتاً حضور کی نعت پڑھتے ہیں. ان کو کبھی ہم نے زیادہ محافل میں نہیں دیکھا ادھر ادھر, لیکن اس کے باوجود گھر میں بیٹھے ہوں یا اپنے آفس ہوں کہیں بھی ان سے بات ہو تو حضور کے نعت خوانوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. خود حضور کی نعت بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. ہمارے بھائی راشد نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اہلا وسہلا مرحبا, خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. انہی کے ساتھ خوبصورت ثنا خوان عبد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو حضور خوش آمدید, اہلا وسہلا مرحبا. بڑے ہی خوبصورت ثنا خوان حافظ عبداللہ تاری موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید, اہلا وسہلا مرحبا. میں التماس کروں گا راشد بھائی سے کہ ایک کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی چاہے عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا, چاہے عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا, اب مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا. شاہ
خدا کی کتاب ہے جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی چاہے عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا اب مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا نسبت ملی ہے جب سے نسبت ملی ہے جب سے رسول کریم کی نسبت ملی ہے جب سے رسول کریم کی ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا چاہے عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا چاہے عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا اب مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں راشد نور صاحب خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے ناظرین ہمارے اگلے ثنا خواں عبد الرحمان سے گزارش کروں گی کہ حضور کی بارگاہ میں خوبصورت سا کلام پیش کرتے ہیں بسم اللہ سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے سونے عرض میری سونے عرض میری سایہ کرم دی کر سوڑے اوے سایہ نظر کرم میں تیری دیا سن لے ہوا میں تیری دیا سن لے ہوا میں تیری دیا سن لے ہوا شان تیرے تو وار نہ جاواں میں تیری دیا سن لے ہوا میں تیری دیا سن لے ہوا شان تیرے تو وارے نہ جاواں میں نظر آنچ اپنی رکھ سونے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی رکھ سونے آوے سوڑ عرض میری سوڑ عرض میری سایہ نظر کرم لال موادیاں چولی چھپا دے لال
बाते लाल मवाते चोले बाते दुखड़े सब ते सारे मिटा दे लाल मवाते चोले छिपा दे दुखड़े जगते सारे मिटा दे मैनू नज़रां च अपनी रख सोने आवे मैनू नज़रां च अपनी रख सोने आवे सोना अर्ज़ मेरी सोन अर्ज़ मेरी साया नज़रे करम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुर्रहमान भाई बड़े खूबसूरत अंदाज में सहरी के ये खूबसूरत लम्हात और रब इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ कर रहे थे सानिया नजरे करम दी कर सोनिया। नाज़रीन करम, इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। रहमान फाउंडेशन खिदमत के 19 साल। रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहलम, सियालकोट और सराय आलमगीर में नादार मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इदारा। रहमान फाउंडेशन अब तक 1,80,000 मुफ्त डायलिसिस कर चुकी है। हर माह 3,000 से जायद मुफ्त डायलिसिस की फराहमी जारी। सालाना अखराजात तकरीबन 12 करोड़। अब अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर सिटी कराची में रहमान फाउंडेशन ने एक जदीद अस्पताल की बुनियाद रख दी है। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279000888 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। आप अपने एहतियात रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर में भी भिजवा सकते हैं। खैर मकदम नाजरीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम बरकत है रमज़ान के इस खूबसूरत सेगमेंट गुलहाय नात में, जिसमें हुजूर का जिक्र हो रहा है, सनाख्वानी हो रही है। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले, हुजूर का जिक्र करने वाले सनाख्वां मौजूद हैं। ब्रेक से पहले 2 सनाख्वां ने अपना कलाम अपनी हाज़िरी हुजूर की बारगाह में पेश की है। अब मैं गुजारिश करूँगी अब्दुल्ला तारी से कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हुजूर की बारगाह में कलाम पेश करें। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है बेशक, बहार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है बेशक बेशक। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। वाह वाह। कहा वो से मदीना, कहा मेरी हस्ती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा वो से मदीना, कहा मेरी हस्ती, ये हाज़िरी का शरफ बार बार
سے ہے وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں کا ہاں سلا ایسے کون دیتا ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے ہاں سنہری جالیوں میں اللہ یار اللہ غار سبحان آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے یہ تیری آنکھ سے عشق بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ عبداللہ عطاری بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے بے شک یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے غم فراق نبی میں جو اشک بہتے ہیں ان آنسوؤں کو متاع حیات کہتے ہیں مت پوچھ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آرزو سنا یہ ہے وہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں سبحان اللہ بڑے سبحان خوبصورت انداز میں حافظ عبداللہ عطاری نے حضور کی بارگاہ میں اس کلام کو پیش کیا ہے اور یہ لکھنے میں بھی بڑا کمال کا کلام ہے جب بھی رفیق جی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے وہ گھر میں بھی ہوتے ہیں اور یہ کلام ہر محفل میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے یہ کسی کسی کی منظوری ہوتی ہے سرکار کی بارگاہ میں کہ بندہ محفل میں موجود نہ ہو لیکن اس کا لکھا کلام ہر محفل میں پڑھا جا رہا ہو ہر نعت خوان پڑھ رہا ہو اور رفیق ضیاء صاحب سے ایک انٹرویو میں بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کلام کو 13 سال میں مکمل کیا ہے یعنی پڑھنے والے تو صرف 13 منٹ میں پڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ لکھنے والا جانتا ہے محسوس کرتا ہے لیکن پڑھنے والا صرف پڑھ جاتا ہے تو انہوں نے 13 سال میں یہ ایک ایک حرف جوڑ کے اس کلام کو سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ناظرین مکرم بڑے ہی خوبصورت ثنا خان راشد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے التماس کروں گا ایک خوبصورت سا کلام آپ بھی پروگرام میں شامل آیا اے رمضان بندیا آیا اے رمضان واہ 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 آیا اے رمضان بندیا آیا اے رمضان پڑھ لے ورد درود صلاتاں پڑھ لے ورد درود صلاتاں تی دن دا مہمان جی بے شک بے شک سبحان اللہ آیا اے رمضان بندیا آیا اے رمضان
روزہ رکھو کرو سخاوت پرو نیکیاں دے نال پلا نیکیاں دے نال پلا روزہ رکھو کرو سخاوت پرو نیکیاں دے نال پلا نیکیاں دے نال پلا اس رمضان دے صدقے یارو بخش دے گا اللہ انشاءاللہ بخش دے گا اللہ جت جاویں گا بندیا اج تو جت جاویں گا بندیا اج تو ہارے گا شیطان بندیا بے شک آیا اے رمضان بندیا آیا اے رمضان آیا اے رمضان بندیا آیا اے رمضان صدقہ فطر زکات افطاری ہر پاسے رحمت باری رحمت باری صدقہ فطر زکات افطاری ہر پاسے رحمت باری رحمت باری قربت برکت کرم الہی ہر ویلے رہندا جاری رہندا جاری نماز روزہ تے سحر تراوی نماز روزہ تے سحر تراوی پڑھ لے نال قرآن بندیا آیا اے رمضان بندیا آیا اے رمضان آیا اے رمضان بندیا آیا اے رمضان شب قدر اعتکاف دیاں نے اے دے وچ برکاتاں اے دے وچ برکاتاں شب قدر اعتکاف دیاں نے اے دے وچ برکاتاں اے دے وچ برکاتاں اے دی خاطر ملیاں سانو عیداں تے شب راتاں عیداں تے شب راتاں بن کے اللہ والا سایاں بن کے اللہ والا سایاں لٹ لے تو جہان بندیا آیا اے رمضان بندیا آیا اے رمضان آیا اے رمضان بندیا آیا اے رمضان پڑھ لے ورد درود صلاتاں پڑھ لے ورد درود صلاتاں 30 دن دا مہمان بندیا آیا اے رمضان بندیا آیا اے رمضان سبحان اللہ ماشاء اللہ راشد بھائی یہ کلام ہم نے پہلے کبھی کسی سے نہیں سن رکھا تو کیا یہ کلام آپ نے خود لکھا ہے؟ جی یہ خود لکھا ہے یہ اوپر والے کی عنایت ہے کہ رمضان کی ماشاء برکت سے یہ الفاظ عنایت کیے ہیں اللہ کی ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت آپ کا جو چناؤ ہے ہر چیز ماشاءاللہ جو رمضان کا ایک پورا نقشہ آپ نے کھینچا ہے اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جی ایسا ہی ہے بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اسے لکھا ہے اور رمضان کا لبِ لباب آپ نے ایک شاعری میں بیان کر دیا ہے کہ بے شک 365 دن میں یہ 30 دن ہیں گنتی کے 30 دن ہیں جو رحمتوں برکتوں فضیلتوں والے ہیں کہ پڑھ لے صلوات صلات نماز روزہ زکوٰۃ ہر چیز کا ذکر ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہے ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے ثناخواں عبدالرحمن کی جانب ان سے گزارش کروں گی کہ خوبصورت سے کلام کے چند اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش کریں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اوروں کو ملا تو مقدر سے ملا مجھے تو ہمیں تو مقدر بھی تیرے در سے ملا. میں تھا کیا جی میں تھا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے نعت پڑھ نصیحہ اللہ اکبر اللہ. ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ. وہ جو چاہے چاند کو توڑ بے شک، دے بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہیں اختیار دیا گیا پھر جو چاہے ٹکڑوں کو جوڑ دے اللہ اکبر، اللہ اکبر. انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا پھر جو اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے پھر جو اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار کیا بات، دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ. گیا صلو علیہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اسے پیش کیا کہ بے شک اختیار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات حضور کے قدموں تلے رکھ دیے کہ جو چاہیں کر لیں، جسے چاہیں توفیق دے دیں، جسے چاہیں چھین لیں. بے شک اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن اس کے وسیلے سے مانگا جائے، حضور کی آل کے وسیلے سے، پنجتن پاک کے وسیلے سے مانگا جائے تو گارنٹی ہے، سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ ملنا ہی ملنا ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، وی ول بی رائٹ بیک. خیر مقدم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام برکت ہے رمضان کے خوبصورت سیگمنٹ گلہائے نعت میں. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے فراست علی صاحب نے، جنہیں آپ اکثر اس نشریات میں دیکھتے ہیں. بڑی خوبصورت آواز سے اللہ پاک نے انہیں نوازا ہے. انہی سے گزارش کروں گی کہ پروگرام کا ایک بار پھر آغاز کر دیجئے حضور کی بارگاہ میں خوبصورت سا کلام پیش کر کے. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، سبحان اللہ. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری جام اکیاں بچھاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری
حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے میرا ہے یہ ایمان میرا یہ یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ سا نقائی حسین ہے میرے مصطفیٰ سا نقائی حسین ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے نکلتا ہے چھپاتے چھپاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے اور قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے کہ مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے وہ پل سے گزر جائے گا رقص کرتے کنارہ نبی کا لگاتے لگاتے وہ پل سے گزر جائے گا سی رات ہے بڑا مشکل پل ہے جہاں سے گزرنا ہے بال سے کم باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے نیچے آگ ہے دوزخ ہے جب صحابہ کو یہ بتایا اعلیٰ حضرت کی بات کر لیتے جب اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھا اعلیٰ حضرت پریشان تو ہوئے ہوں گے لیکن جب ان کا عقیدہ تھا کہ پل صراط پہ سرکار بھی ہوں گے پھر اعلیٰ حضرت نے یوں قلم اٹھایا لکھا رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے اللہ اکبر رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کیا بات جب سرکار وہاں ہوں گے تو پھر پل صراط سے یوں گزر جانے ہیں سرکار کی نظریں عنایت ہو رہی ہیں کہ علم تک نہیں ہونا بسم اللہ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا جو دیوانہ ہوگا کہ وہ پل سے گزر جائے گا رقص کرتے کنارہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کی وہ
گفتگوئی ہے کہ یہ مانا کہ ایک دل آدھی قضا ہے مگر دوستو تم سے یہ ایک التجا ہے مگر دوستو تم سے یہ ایک التجا ہے یہ ایک التجا ہے شہر محمد کی ہر ایک گلی سے شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا کیوں تتگوئی ہے تیری راہ میں اکیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا کیوں تتگوئی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت یہ ماحول ہر روز الحمدللہ سرکار کا خاص کرم ہوتا ہے ہماری اس محفل پر اور الحمدللہ روز ایک خوبصورت ماحول بن جاتا ہے ناظرین مکرم سحری کا وقت قریب تر ہے اور اس خوبصورت لمحات میں جو تہجد کے یہ لمحات ہوتے ہیں یہاں پہ ذکر مصطفیٰ کرنا ذکر خدا کرنا حضور کے آل کے قصیدے پڑھنا حضور کے صحاب کے قصیدے پڑھنا ان کا جو لطف ہے نا یہ ڈبل ہو جاتا ہے بڑا لطف دیتے ہیں خوبصورت انداز میں فراست بھائی نے اپنی حاضری کو پیش فرمایا ہے اسی کے ساتھ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے اللہ حافظ